تھا کہ پہرا تھا۔ حمزہ کا میرے اوپر ایسا روب تھا کہ میں سوتے میں بھی وار نہیں کر سکتا۔ میں تو علی کو قتل کرنے نکلا تھا اور میں چھپ کے وار کرتا ہوں، میں اس پہ وار کر سکتا ہوں جو غافل ہو، لیکن جب میں نے علی کو دیکھا تو اس کی تلوار کے ساتھ نظر بھی گھوم رہی تھی۔ میں نے کہا اس آدمی کو دھوکہ دینا مشکل ہے، یہ دھوکہ نہیں کھا سکتا۔ پھر میں حمزہ کی تلاش میں نکلا تو میں نے ان کو دیکھا، وہ بس سیدھا ہی دیکھ رہے تھے، دائیں بائیں سے بے خبر تھے، اور ان کے دونوں ہاتھوں میں تلوار تھی اور اس کے نیچے آنے والے گاجر کی طرح کٹ رہے تھے۔ تو میں ان کی گھات لگا کے ایک پتھر کے پیچھے چھپ کے بیٹھ گیا، اور ایک مکے کا سپاہی کہہ رہا تھا انہیں باندھ باندھ کے مارو۔ یہ وہ وقت ہے جب شکست ہو چکی تھی اور معاملہ بکھر چکا تھا، انہیں باندھ باندھ کے مارو۔ تو کہنے لگے میری طرف آ، میں تمہیں بتاؤں کیسے باندھ کے مارا جاتا ہے۔ وہ پیچھے بھاگا، وہ پیچھے ہٹا، یہ آگے بڑھے، اور کہا اتنی تیزی سے تلوار کا وار کیا ہے کہ گردن سے تلوار یوں پار ہوئی کہ خون کا قطرہ بھی نہ لگا، اس تیزی سے گردن، لیکن اس دوران میرے زد میں آ گئے۔ میں نے سر اٹھایا تو میں نے دیکھا میری زد میں ہے۔ میں نے اپنا برچھا نکالا اور اسے تولا، پھر اسے میں نے پھینکا کہ ان کے سیدھا جگر اور آنتوں کے پار ہو گیا۔ تو انہوں نے مجھے یوں مڑ کے دیکھا، تو انہوں نے جب مجھے یوں دیکھا تو مجھے لگا میری جان نکل جائے گی، میں مر جاؤں گا۔ مرتے مرتے بھی ان کا ایسا روب تھا میرے اوپر کہ میں بھاگ گیا وہاں سے کہ مجھے مار دیا جائے گا۔ پھر میں نے واپس آ کر اپنے برچھے کو اٹھایا اور واپس چلا گیا۔ یہ ساری کہانی آپ نے جب حضرت ویشی نے سنائی تو ہمارے نبی کی آنکھوں میں پھر سیل رواں تھا اور داڑھی آنسوں سے تر تھی اور چچا کی یاد تازہ ہو گئی تھی۔ پھر آپ نے کہا ویحک غیب عنی وجہک، ویشی جب میرے سامنے آیا کر، جب میری محفل میں آیا کر، میرے سامنے نہ بیٹھا کر، تجھے دیکھ کے مجھے تکلیف ہوتی ہے، میرے چچا کا غم تازہ ہو جاتا ہے۔ جس کو دیکھنے سے بھی تکلیف ہوتی تھی نا، آپ نے اس کو بھی جنت کا راستہ دکھا دیا۔ پھر کوئی ویشی کی فریاد تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ویشی کو اس کا بدلہ چکانے کا موقع دیا جب بنو حنیفہ میں مسلمہ کذاب نبی بن کے کھڑا ہوا اور حضرت خالد ابن ولید جیسا شاہ سوار بھی ان پر پسینے پسینے ہو گیا لڑتے لڑتے، اور کبھی شکست، کبھی فتح، کبھی آگے کبھی پیچھے، بنو حنیفہ عورتوں تک پہنچ گئے لڑتے لڑتے۔ آخر برا بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، برا بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عرفجہ بن حارثمہ، اور کہا ہمیں اندر پھینکو، ہمیں اندر پھینکو۔ تو برا بن مالک کو انہوں نے یوں ڈھال پہ بٹھا کر یوں نیزے سے جو پش کیا تو اڑتے ہوئے اندر باغ میں جا کے گرے، اور اس اکیلے شخص نے لڑتے لڑتے جا کے دروازہ کھولا ہے۔ پھر خالد ابن ولید اپنے لشکر کو لے کر اندر آئے ہیں تو مسلمہ کذاب اندر ایک ٹیلے پہ کھڑا تھا، ٹیلے پر کھڑا تھا اور 1,00,000 کا لشکر اس کے گرد تھا۔ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند ہزار کو اندر داخل کر سکے۔ ایک دروازہ جو تھا تو انہوں نے ایک طرف سے اس کی طرف بڑھنا شروع کیا، ایک طرف سے ایک صحابی گرے، اور اس اکیلے شخص نے لڑتے لڑتے جا کے دروازہ کھولا ہے۔ پھر خالد ابن ولید اپنے لشکر کو لے کر اندر آئے ہیں تو مسلمہ کذاب اندر ایک ٹیلے پہ کھڑا تھا، ٹیلے پر کھڑا تھا اور 1,00,000 کا لشکر اس کے گرد تھا۔ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند ہزار کو اندر داخل کر سکے۔ ایک دروازہ جو تھا تو انہوں نے ایک طرف سے اس کی طرف بڑھنا شروع کیا، ایک طرف سے ایک صحابی ہیں محمد بن مسلمہ انصاری، دوسری طرف سے انہوں نے بڑھنا شروع کیا، اور ان دونوں سے حیران کن بات ہے ایک عورت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے بیچ میں سے لشکر کو چیر کر اس کی طرف بڑھنا شروع کیا۔ ام عمارہ کے بیٹے کو بے دردی سے شہید کیا تھا مسلمہ کذاب نے۔ پہلے ایک ہاتھ کاٹا، کہنے لگا مجھے گواہی دو میں نبی ہوں چھوڑ دوں گا، کہا میں نہیں دوں گا، تو اس نے ہاتھ کاٹ دیا۔ پھر کہنے لگا گواہی دو میں نبی ہوں چھوڑ دوں گا، کہا نہیں میں نہیں گواہی دیتا، دوسرا ہاتھ کاٹ دیا۔ پھر ایک پاؤں کاٹا، پھر دوسرا پاؤں کاٹا، پھر ان کی گوشت اور بوٹیوں کو ہڈیوں سے اتارتا رہا زندہ۔ کہتا ایک دفعہ کہہ دو کہ یہ نہیں کہوں گا، اور اف بھی نہیں کی اور ادھڑ گئے۔ تو جب ان کی ماں کو بتایا گیا کہ ام عمارہ تیرے بیٹے زید کے ساتھ یہ ہوا، تو کہنے لگی حبیب ابن زید اس کے ساتھ یہ ہوا، تو کہنے لگی لہذا اليوم ارضعته وعند اللہ احتسبته، یہی دن دیکھنے کے لیے میں نے اس کو دودھ پلایا تھا، یہی دن دیکھنے کے لیے دودھ پلایا تھا۔
تو آج یہ اپنے بیٹے کا بدلہ لینے کے لیے دائیں بائیں کی وجہ سیدھی مجمع کو چیرتی ہوئی جا رہی تھی، لیکن وحشی بازی لے گئے، کیونکہ وحشی کا وار دور سے ہو جاتا تھا اور تلوار تو اگلا زد میں آئے گا تو وار کرے گی، تو کہنے لگے میں نے ایک طرف سے برچھا پھینکا اور اسی وقت مسلمہ کی تلوار بھی بلند ہوئی ہے، محمد بن مسلمہ کی تلوار بھی بلند ہوئی ہے اور ادھر سے ام عمارہ بھی پہنچی ہے، اگر میرا برچھا پہلے لگا تو حمزہ کا خون دھل گیا اور اگر محمد بن مسلمہ کی تلوار پہلے لگی تو پھر اللہ ہی ہے مہربانی فرمائے گا۔ لیکن اوپر ایک باندی کھڑی تھی مسلمہ کی، جس کی گواہی حضرت وحشی کے حق میں چلی گئی، کہنے لگی واہ سیدہ قد قتلہ العبد الاسود، ہائے ہمارا سردار، اس کو یہ کالے غلام نے قتل کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کے محبوب نے لوگوں کو جہنم سے نکالنے کے لیے اتنی بڑی قربانی بھی دی ہے کہ چچا کا قاتل بھی آیا ہے کلمہ پڑھ کر کہ جاؤ معاف کیا۔ یہ دعوت بھائیو امت نے چھوڑ دی ہے، حکومتوں سے کوئی گلہ نہیں ہے، حکومت نے فحاشی پھیلا دی تو پہلے حکومتیں کوئی شریعت پھیلاتی ہیں، تاریخ تو پڑھو اپنی اٹھا کے، اپنی تاریخ تو پڑھو، چند بادشاہوں کو نکال کر ہر بادشاہ نے اپنا زور دکھایا ہے بادشاہی کا۔ اندلس کا معتضد باللہ، اندلس کا اپنے دشمنوں کی کھوپڑیاں دو ٹکڑے کر کے اس کے گملے بنا کر اس میں پھول اگاتا تھا۔ کوئی آیا ہے صلاح الدین جیسا، عمر بن عبدالعزیز جیسا، نور الدین زنگی جیسا، اورنگزیب عالمگیر جیسا اور محمود غزنوی جیسا، یہ تو تاریخ میں چند ہیں۔ حکومتوں نے بہت کم دین کو سہارا دیا ہے، دین نے حکومتوں کو سہارا دیا ہے، حکومتوں نے دین کو سہارا نہیں دیا۔ یہ لولا لنگڑا دین نہیں ہے کہ حکومت کے کندھے پر سوار ہو کر آئے، یہ اپنے پاؤں پہ چلنے والا دین ہے۔ دعوت مٹے گی تو دین مٹے گا، کوئی حکومت آ جائے، دعوت نہیں ہوگی تو دین نہیں ہوگا، دعوت ہوگی تو دین ہوگا، چاہے ساری حکومت فحاشی اور اوریانی کے اڈے کھول دے، اگر دعوت زندہ ہوگی تو اللہ ان اڈوں کو بھی ہدایت میں تبدیل کر دے گا۔ فرعون سے بڑی طاقتور اور خون خار حکومت اس دور میں کس کی تھی؟ اس کے گھر میں حضرت آسیہ نے کلمہ پڑھا ہے اور فرعون کی ساری طاقت بے بس ہو کے رہ گئی ہے اور وہ سب سے محبوب بیوی ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کی دعوت سر چڑھ کے بولی ہے، وہ سولی پہ لٹک گئی لیکن اللہ کا دامن نہیں چھوڑا ہے، اور ساری حکومت سے ٹکرا گئی۔ حکومت فحاشی پھیلا رہی ہے، حکومت یہ پھیلا رہی ہے، حکومتیں پہلے کون سا تقویٰ پھیلاتی رہی ہیں؟ حکومتوں کا یہی کام ہے، یاد رکھنا، حکمران مسلمان ہو یا کافر، سب کا مذہب حکومت ہوتا ہے، اسلام نہیں ہوتا۔ عبد الملک ابن مروان جیسا حکمران جو علم سے بھرا ہوا، ایک دور وہ تھا جب عبداللہ ابن عمر سے پوچھا گیا آپ کے بعد کس سے فتویٰ لیں، تو آپ نے کہا عبد الملک ابن مروان سے۔ ایک وہ دور وہ ہے، کعب احبار تھے، پرانی کتابوں کے عالم۔ تو یزید نے جب مدینے پہ حملہ کیا اور مدینے والوں کا خون 3 دن کے لیے حلال کر دیا، آئے ہائے، آپ نے کہا یا اللہ جو مدینے والوں کو ڈرائے تو اس کو ایسے پگھلا جیسے پانی میں نمک پگھل جاتا ہے، اس پہ اللہ کی لعنت ہو، اس پہ فرشتوں کی لعنت ہو، اس پہ زمین آسمان کی لعنت ہو۔ تو وہ لشکر 3 دن قتل عام کر رہا تھا، تو عبد الملک ابن مروان ایک فوجی سے کہنے، اور پھر وہ مکے جا رہے تھے، اس کے بعد مکے جا رہے تھے، تو عبد الملک کہنے لگے ایک فوجی تمہیں شرم نہیں آتی، تم مکے پر حملہ کرنے جا رہے ہو؟ تو کعب احبار کہنے لگے جو تو لشکر مکے بھیجے گا نا وہ اس سے دگنا ہوگا۔ کہا توبہ توبہ توبہ، میں یہ کر سکتا ہوں، میں یہ کر سکتا ہوں۔ زیادہ دن نہیں گزرے، پھر 4-5 سال ہی گزرے ہیں کہ عبد الملک ابن مروان کا لشکر حجاج کی سرکردگی میں بیت اللہ پہ سنگ باری کر رہا ہے اور بیت اللہ کے پردے جل رہے ہیں اور مکے والوں پہ پتھر گر رہے ہیں، اور عبداللہ ابن زبیر جیسا شاہ سوار حواری رسول کا بیٹا، ذات النطاقین کی چھاتی کا دودھ پینے والا، حجاج کے لشکر کے ہاتھوں وہ حرم کے اندر شہید ہوا ہے۔ اس لشکر کو بھیجنے والا عبد الملک ابن مروان ہے۔